بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان زیوکار، آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی. AKO ٹی وی کی ٹیم موجود ہے فیصل آباد شہر میں. یہاں پہ آج ہم ڈسٹرکٹ کورٹ وہاں پہ ریحانہ کاشف انصاری صاحبہ ان سے ملاقات ہے اور ان کے احوال آپ تک پہنچانے کے لیے AKO ٹی وی اور ریحانہ کاشف انصاری صاحبہ آپ کے سامنے ہیں. تو چلتے ہیں ریحانہ کاشف انصاری صاحبہ کی طرف. میم کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے AKO ٹی وی کو وقت دیا. یہاں پہ ہم گفتگو کریں گے جو کچہری کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے. تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو وکالت کی فیلڈ ہے یہ کافی ٹف جو ہے نا، یہ مردوں کے لیے کافی ٹف ہے، لیکن آپ نے ایک عورت کی حیثیت سے اسے جوائن کیا. یہ ایسا کس طرح پاسیبل ہوا؟ جب آپ فیلڈ میں آ جاتے ہیں نا ایز اے ایڈوکیٹ، آپ نے یہ نہیں فیل کرنا کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، کیونکہ آپ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ ایک فیمیل ہیں. آپ کو یہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے بالکل ایک بولڈ ہونا پڑے گا، اپنی لیمیٹیشنز میں رہتے ہوئے اپنے نام کو بنانا پڑے گا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اپنا کانفیڈنس لیول آپ کا بہت ہائی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہم آپ کو پتہ ہے میں بھی، میری چھوٹی سسٹر بھی، زوبیہ انصاری بھی، انصاریوں کے بہت ساری فیمیلز اور بھی ہیں 3-4 جو ہم یہاں پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا یہاں پہ بڑا اچھا نام ہے اور ہم کام بھی کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے چل بھی رہے ہیں. میم آپ کب سے اس فیلڈ میں پریکٹس کر رہے ہیں؟ میں 2005 میں آئی تھی، مجھے 16 ایئرز ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں یہاں پہ بہت سیٹلڈ ہوں. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی مظفر انصاری صاحب. انہوں نے ہمیں آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ یہاں کی جو تنظیم ہوتی ہے وکلاء کی، اس میں کوئی عہدے داری ہے آپ کی. کون سا یہ عہدہ ہے آپ کے پاس؟ جی میں فرسٹ ٹائم ہوں جب سے یہ ڈسٹرکٹ کورٹ فیصل آباد بنی ہے. میں فرسٹ ٹائم نائب صدر بنی ہوں یہاں پہ انصاری برادری میں سے. رخسانہ انصاری جو تھی یہاں پہ فنانس سیکٹری تھی، چھوٹی سسٹر ہے میری، اور اس دفعہ میں جو ہوں وہ نائب صدر ہوں. سائل یہاں پہ آتا ہے ایک معاملے کے حل کے لیے، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس کو الجھایا جاتا ہے. یہ ہم نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہے. کیا یہاں ڈسٹرکٹ کورٹ فیصل آباد میں بھی ایسا ہی ہے یا سنسیئرٹی کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ سائل کے ساتھ کوآپریٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں یہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں، اللہ کا شکر ہے. بہت اچھے سے کلائنٹ سیٹسفائیڈ بھی ہوتے ہیں، ان کے کام بھی ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے فیصل آباد تیسری بڑی بار ہے پاکستان کی، تو یہاں پہ لوگوں کو ریلیف لے کے دیا جاتا ہے. ہاں یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اسٹرائک ہو جائے تو ڈیٹس وغیرہ پڑ جائیں، لیکن یہاں پہ ایڈوکیٹس پوری دیانتداری سے اپنے کیس کے ساتھ چل کے لوگوں کو ریلیف لے کے دیتے ہیں. یہ جو بار ایسوسی ایشن ہے، یہ جو تنظیم جس کا عہدہ ہے آپ کے پاس، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے مقاصد بار کی ویلفیئر، جہاں جہاں پہ جو کام ہونا ہوتا ہے وہ کیے جاتے ہیں. اگر ایڈوکیٹس کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ پارکنگ کا بہت بڑا ایشو تھا یہاں پہ، ہم نے 4 دن لگائے ہیں، ہم خود باہر بیٹھے ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے ججمنٹ کی ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور الحمدللہ آج بہت کنٹرولڈ ہے. اپنے کچہری کا ایٹماسفیئر دیکھا ہوگا، پہلے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ یہاں پہ گزرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی. جس کا دل کرتا تھا وہ گاڑی اندر لے آتا تھا، بائک اندر لے آتا تھا، سائیکل اندر لے آتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ اتنا کراؤڈ ہو جاتا تھا کہ ایڈوکیٹس کے بھی گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ای ٹیگ بھی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور جو وکلا حضرات ہوں گے وہ ای ٹیگ کے ذریعے ہی جو اوکے کرے گا وہی اندر آئے گا. باقی لوگوں کی بائکس جو ہیں وہ پارکنگ میں ہوں گی. صحیح. میم یہ ہراسمنٹ ایک لفظ ہم اکثر جو ہے نا وہ معاشرے میں سننے میں آتا ہے، تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس لفظ کے بارے میں آگاہی دیجیے. ہراسمنٹ مطلب کسی بھی حوالے سے جو ان کی کوئی دشمنی داری ہوتی ہے یا کچھ اس طریقے سے وہی ہراسمنٹ ہوتی ہے نا، یا وہ ہسبینڈ وائف کر لیتی ہے کہ میرا ہسبینڈ میرے پہ ہراسمنٹ کر رہا ہے، یا جو جن کی آپس میں دشمنی داری ہوتی ہے وہ ہراسمنٹ، وہی ورڈ ہوتا ہے جس کی ہم پٹیشنز کرتے ہیں کہ ہمیں ہراس نہ کیا جائے یا پولیس ہمیں ہراس نہ کرے، تو یہ ہراسمنٹ ہوتی ہے. یہ کس اس کی جو عدالت میں اس قسم کے کیسز جو ہیں ان کی ریشو کیا ہے ہراسمنٹ والوں کی؟ ہراسمنٹ والوں کی اچھی خاصی ریشو ہے. آپ کو پتہ ہے ہر بندہ ہی چودھری بننے کی کوشش میں ہے کہ میں ہوں، تو وہ آج کسی پہ جب ایویں بلا وجہ ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، تو وہ ہراسمنٹ کی پٹیشن میں یہاں پہ جو ریلیف لینا چاہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. کافی عدالت میں کس طرح کے کیسز جو ہے نا وہ اکثریت میں آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں؟ اب تو اکثریت بہت، ڈیورس ریشو بہت بڑھ چکی ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے پرسوں انٹرویو دیا، اس میں یہی بات کی ہے کہ ڈیورس کی ریشو بہت بڑھ چکی ہے.
ڈیورس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بے روزگاری ہے. لڑکیوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں, وہ ڈرامہ دیکھتی ہیں, ڈرامہ اسٹار پلس کے موویز, اس میں ایک لگژری لائف دیکھتی ہیں, وہ بھی ویسی ہی لائف گزارنا چاہتی ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی بھی اتنی ہے اور بے روزگاری بھی ہے, تو وہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس نے اپنے گھر کی فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اپنی وائف کو بھی, اپنے بچوں کو. تو لڑکیاں کہتی آتے ہی جو ہیں وہ ہم علیحدہ ہو جائیں, یہ سارا کچھ سیٹ اپ ہمارا وہ اس طریقے سے ملے جیسے وہ ڈرامہ میں دیکھتی ہیں. تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ڈیورس ریشو اتنی بڑھ چکی ہے کہ 10,000 1 ایئر میں جو ہے وہ کیسز یہاں پہ فائل ہو رہے ہیں. یہاں پہ جو کیسز آتے ہیں ان کی ڈیوائیڈیشن ہے, تقسیم ہے, کچھ کو دیوانی کہا جاتا ہے. کتنی تقسیم ہے ان کیسز کی یہاں پہ؟ دیوانی بھی ہیں, فوجداری بھی ہیں, فیملی کیسز ہیں, بینکنگ کیسز ہیں, ATC کورٹس کے ہیں, سارے ہیں ڈفرینٹ. آپ کو پتہ ہی ہے جرائم جتنے بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کی ریشو سے کرمنل کے کیسز بھی بہت ہیں اور فیملیز کے بھی, اور پراپرٹی میٹرز تو بہت زیادہ ہیں, وہ سول میں آتے ہیں. یہاں پہ جو ہمارے ممبرز ہیں باہر کے, ان میں انصار قبیلہ کے جو افراد ہیں ان کی تعداد کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ ہاں جی, 118 ہے ان کی تعداد. پہلے تو انصاری برادری اپنے نام کے ساتھ لکھتے نہیں تھے, اب پھر ہم نے ان کو اویئرنیس دی ہے کہ آپ بھی اپنے نام کے ساتھ برادری لکھا کریں, تو ان کو کاؤنٹ کر کے 118 ہے. اب اس سے بھی ابو ہو رہے ہیں جو اب ان کی انرولمنٹ ہونی ہے, اب بینگ وہ لائسنس آئیں گے ان کے انشاءاللہ, پھر وہ انکریز ہو جائیں گے. صحیح. بچے جو کام پہ جاتے ہیں چھوٹی عمر میں ان کی بات کر رہا ہوں, جی ہاں, ان کے لیے کون سی دفعہ لگتی ہے ان کو, یا کس محکمے میں ان کی شنوائی ہو سکتی ہے؟ مجسٹریٹ کے تھرو ہوتا ہے کہ ان کو پکڑا جاتا ہے کہ کیوں ان کو لگایا جاتا ہے. دفعہ میرے مائنڈ سے اسکپ کر گئی ہے, تو وہ مجسٹریٹ کے تھرو ہوتا ہے کہ ان کو پکڑا جاتا ہے اور وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے. آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں بار کی یہاں کے, تو اپنے بار ممبرز کے لیے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں AQ TV کے توسط سے؟ جی, یہی ہے کہ کوآپریشن کے ساتھ سارے چلیں اور کوشش کریں کہ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں اور اچھے طریقے سے بار میں آ کے جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ ڈسکس کریں, تاکہ ان کو احسن طریقے سے جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے اس کو مینیج کیا جائے, اس کو سولو کیا جائے. آپ کے نام کے ساتھ جب انصاری لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے تو آپ کی فیلنگز کیا ہیں اس بارے میں؟ آئی پراؤڈ آف مائی کاسٹ, بیکاز یہ ہماری پہچان ہے اور ہمارے باپ کی طرف سے ملی ہے, تو میں بہت خوشی فیل کرتی ہوں اور اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں اور ہمیں کوئی اس چیز کی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوتی. یہاں پہ معاشرے میں بے شمار لوگوز, بے شمار چینلز آپ دیکھتے ہیں, آپ کے سامنے بھی آئے, لازماً آئے ہوئے ہوں گے. آج آپ کے قبیلے کا اپنا چینل انصار قبیلہ TV آپ کے سامنے ہے, آپ کی فیلنگز اور امپریشن اس کے بارے میں؟ بہت زیادہ خوشی فیل ہو رہی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہماری برادری کے لوگ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہر فیلڈ میں. اب یہ میڈیا میں بھی آیا ہے AQ چینل, تو مجھے بہت خوشی فیل ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم ود دی پیسیج آف ٹائم اس کو بڑھاتے جائیں گے. اپنے جو ینگ بچے آ رہے ہیں ان کو بھی ہم گائیڈ لائنز دے رہے ہیں, جو ہمارے بچے نئے بڑھ رہے ہیں, آگے پڑھ رہے ہیں, ان کو بھی ہم برادری کے حوالے سے, کیونکہ ہر جگہ پہ آ کے برادری ہی کنسیڈر ہوتی ہے, یہاں پہ بھی تو یہ آپ کی ایک پہچان ہے, اس کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. بہت شکریہ میم, آپ نے AQ TV کو وقت دیا, ہم انتہائی شکر گزار ہیں. تو ثانی ذوالفقار اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.